اب میں کلمات خیر کے لیے درخواست کرتا ہوں مدارس دینیہ کے سرپرست جمعیت علماء اسلام ضلع رحیم یار خان کے امیر حضرت مولانا علامہ عبدالرؤف ربانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ وہ کچھ کلمات خیر ارشاد فرمائیں۔ حضرت مولانا علامہ عبدالرؤف ربانی صاحب۔ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صدق اللہ العظیم۔ علماء کرام، میرے لیے انتہائی قابل احترام میرے بھائی، میرے بزرگ، مجاہد ملت حضرت مولانا سید کفیل شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ، مجلس احرار الاسلام کے ذمہ داران اور میرے سامنے تشریف فرما ساتھیوں، بزرگوں، صاحب کا حکم ہے ایک دو باتیں اجازت دوں گا۔ یہ پروگرام مجلس احرار الاسلام کا پروگرام ہے اور آپ حضرات کے علم میں یہ بات لاؤں کہ مجلس احرار الاسلام بر صغیر پاک و ہند کی وہ جماعت ہے جو ایک تابناک تاریخ رکھتی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں مجلس احرار الاسلام نے دو پلیٹ پر بڑے کامیابی کے ساتھ کام کیا ہے۔ سب سے پہلے آزادی کے لیے انگریز سامراج کے خلاف امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بر صغیر پاک و ہند کے ایک ایک قصبے میں، ایک ایک گاؤں میں، ایک ایک شہر میں، ایک ایک جگہ پہنچ کر انگریز سامراج کو للکارا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آزادی کے لیے عوام میں جو شعور پیدا ہوا، عوام جو جذباتی ہوئے اس آزادی کے لیے، لوگ سڑکوں پر نکلے، تحریکیں چلی، وہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں تھوڑی بہت احرار کی تاریخ جانتا ہوں۔ میرے والد محترم بھی احرار میں تھے اور سن 53 میں گرفتار بھی ہوئے تھے، میاں والی جیل میں بھی رہے۔ لیکن میں آپ حضرات سے یہ عرض کرتا ہوں کم از کم اپنے اکابر کی تاریخ کو یاد کیا کرے۔ ایک پلیٹ فارم کا تھا انگریز سامراج کے خلاف۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ انگریز کے خلاف بر صغیر پاک و ہند میں اور بھی تحریکیں تھیں۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی تحریک بھی تھی، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ بھی تھے، مولانا ابوالکلام آزاد بھی تھے، گاندھی بھی تھا اور بہت سارے سبھاش چندر بوس بھی تھے۔ ایک سکھ نوجوان تھا جو پھانسی پہ بھی چڑھ گیا۔ وہ لمبی تاریخ ہے، لیکن صحیح معنی میں عوام کو شعور دینا، چونکہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے بولنے کا بڑا سلیقہ سکھایا تھا۔ جب بولتے تھے تو مجمع سارا ساتھ ہوتا تھا، اس لیے ظفر علی خان نے کہا تھا کہ کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے، بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول۔ تو الحمدللہ میرے محترم بزرگوں، پھر دوسرا پلیٹ فارم تھا قادیانیت کا۔ قادیانیت کے خلاف شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے، آپ سب حضرات سنتے رہتے ہیں، ہر جلسے میں تقریباً یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جس جذبے، شوق، محبت سے صبح شام اوڑھنا بچھونا قادیانیت کے خلاف تھا،
یہ ساری محنت مرزائیوں کے اس لادینیت سے لوگوں کو آگاہ کرنے والے، مرزائیوں کے کفر سے لوگوں کو آزاد کرنے والے، عوام کو شعور دینے والے اور اس فتنے سے عوام کو بچانے والے بر صغیر پاک و ہند میں سید امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی احرار تھی، جس احرار میں بہت ساری جماعتوں کے لوگ بھی شامل تھے۔ مولانا صاحبزادہ فیض الحسن بریلوی مکتبہ فکر کے، مولانا مظہر علی اظہر اور دوسرے لوگ جو بڑی جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، جن کا مقصد ایک ہی تھا اور وہ یہ تھا کہ قادیانیت کے فتنے سے مسلمانوں کو آگاہ کیا جائے۔ آج اگر ہم قادیانیت کے فتنے سے آگاہ ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہمارے اور بزرگوں کا بھی بڑا کردار ہے، اگر نام نہ لیا جائے تو زیادتی ہوتی ہے۔ مسلک اہل حدیث کے مولانا ثناء اللہ مرسری اور گولڈا شریف کی پیر میر علی شاہ صاحب، ان حضرات نے بڑی قربانیاں دی ہے، بڑا کام کیا ہے۔ الحمدللہ آج ہم اس مجلس احرار الاسلام کے جلسے میں شریک ہیں۔ میں یہاں بیٹھا سوچ رہا تھا، مجھے افسوس لگ رہا تھا، کاش جرنیل احرار حافظ محمد اکبر بھی آج زندہ ہوتے، جنہوں نے احرار کے لیے اس ضلع میں بڑی قربانیاں دی ہیں، جن کی قربانیوں کو بھولا نہیں جا سکتا۔ میں احرار نوجوانوں سے کہوں گا، اپنے ایسے بزرگوں کو ضرور خراج عقیدت پیش کیا جائے جن لوگوں نے اپنی زندگی احرار کے لیے وقف کر دی۔ میں زیادہ وقت نہیں لیتا، بیمار ہوں، چونکہ شاہ صاحب کا حکم تھا، بزرگ تھے، ایک دو چار باتیں عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں اس کو قبول فرمائے۔